السلام علیکم۔ ابھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کاشف عباسی صاحب اور ان کے ساتھ جنید اکبر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس پروگرام میں جو بات شروع ہوئی، جہاں سے میں نے دیکھا تو اس پہ عمران خان صاحب کے جو خط تھے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے نام، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اور کاشف عباسی صاحب اتنے بڑے اینکر ہو کر وہ جنید اکبر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ خط کیوں لکھا، یا کیا یہ خط لکھنا چاہیے تھا، اور پھر اداروں کی طرف سے یہ جواب آ گیا کہ ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا، نہ ہی ہمیں کسی خط میں دلچسپی ہے۔ اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں۔ اور ادھر یہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، بریسٹر گور علی خان آرمی چیف سے ملاقاتیں ایک بار تو سامنے سامنے کر چکے ہیں، اور ایک بار جو خفیہ قسم کی مطلب مبینہ طور پر ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلی بات عرض کرتا چلوں، جو عمران خان نے خط لکھا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کسی ڈاکی کو اس کو لفافے میں بند کیا، جیلر کو دیا، جیلر نے کسی ڈاکی کو دیا اور ڈاکی نے جا کے پہنچانا تھا۔ اس طرح کا خط نہیں تھا، وہ اوپن خط تھا۔ اوپن خط کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا میں اس خط کے جتنے بھی مندرجات آگے ہیں وہ انہی کے لیے تھے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان جب ہوتا ہے وہ پورے علاقے بھر کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح عمران خان نے اگر یہ کہا کہ یہ اوپن خط آرمی چیف کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو یہ تصور کیا جائے کہ خط ان کو نہ بھی ملے تو یہ جو بھی باتیں ہیں جو اب منظر عام پر آ چکی ہیں یہ ساری انہی کے لیے تھی۔ اب یہ باتیں وہ وصول کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی، لیکن عوام کو پتہ لگ گیا کہ یہ باتیں عمران خان نے اپنے اداروں سے ضرور کہی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کہیں خط آیا نہیں آیا، ہم نے ریسیو کیا نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں دلچسپی نہیں، یہ باتیں ثانوی ہوگی، بلکہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے باتیں سن لی، نہیں سنی تو پوری قوم نے سن لی۔ تو دوسری بات، جنید اکبر صاحب نے ایک اور بات کہی، کاشف عباسی صاحب نے ان کو گھیر کے، جس طرح اینکر ہوتا ہے نا اپنے مہمان کو گھیر کر اپنے پوائنٹ پر لے کر آتے ہیں، تو وہ اس پوائنٹ پر لے کر آئے کہ عمران خان صاحب 2018 والی غلطی تو نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پر بیٹھ کر دوبارہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا جی کہ خان صاحب نے 2013 میں بھی غلطی کی، 2018 میں بھی غلطی کی، اور یہی بات کچھ دن پہلے عالیہ حمزہ تھی یا پتہ نہیں کچھ اور نام میں بھول گیا ہوں، شاید کوئی اور تھی، وہ منصور علی خان کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے یہ بات انہوں نے کی تھی، طیبہ راجہ تھی شاید، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر آئے تھے، انہوں نے غلطی کی تھی۔ تو میں اس پر پہلے بھی ایک دفعہ پوری تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اب دو لفظی بات کروں گا کہ 2013 میں خان صاحب کو حکومت ملنے والی تھی، یہ جس طرح سرویز تھے سارے، اور اس وقت جب خان صاحب ہارے اور ان کو کے پی کے تک محدود کیا گیا تو اس وقت بھی بہت بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا تھا، اور پوری دنیا یہ امید بیٹھی تھی کہ خان صاحب جیت جائیں گے۔ لیکن وہ رات کو 11 بجے کے بعد وہ نواز شریف کی تقریر اور پھر اس کے بعد ریزلٹس کا بدلنا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ پھر 2018 میں لوگ کہتے ہیں عمران خان کندھے پر بیٹھ کر آئے۔ عمران خان صرف فوج کے اوپر اعتبار کرتے تھے، اور اس وقت جتنے بھی یہ 5th جنریشن واریر تھے وہ سارے کے سارے فوج کے اوپر اعتبار کرتے تھے کہ فوج ہمارے ملک کے لیے اچھا سوچے گی۔ خان صاحب نے بھی یہی سوچا تھا، اور اس وقت کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی سیٹیں کم کر دیں۔ اس وقت خان صاحب واقعی ہی 2/3 سے جیتنے والے تھے، اس وقت بھی سارے سرویز عمران خان صاحب کے حق میں تھے، اور عمران خان صاحب کو وہ 2/3 تو کیا ایک سادہ سی اکثریت بھی نہ ملی، ان کو لولی لنگڑی حکومت بنانی پڑی۔ اس کا اگر کوئی جواب مطلب کہ کوئی پروف مانگتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، لیکن اس کا اگر پروف مانگتا ہے تو پروف یہ ہے کہ وہی خان صاحب جب 2024 میں پورے سرویز ویسے ہی جس طرح 2013 میں عمران خان صاحب کے حق میں تھے، 18 میں حق میں تھے، 24 میں بھی خان صاحب کے حق میں تھے، اور ویسے کے ویسے ہی سارا کچھ پلٹا، بلکہ پہلے سے زیادہ خان صاحب کو ووٹ ملے، 2018 سے 13 سے زیادہ خان صاحب کو ووٹ ملے۔ لیکن اس بار فرق صرف ایک تھا، ڈفرینس ایک تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کے سپورٹرز اور عمران خان صاحب خود ہمارے اداروں کے اوپر اندھا یقین رکھتے تھے، اس بار کسی کو بھی اداروں کے اوپر یقین نہیں تھا، اور ہر بندے نے اداروں کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ جو دھاندلی تھی، وہ جو اندر سے ڈنگ لگانا تھا، وہ جو کمر میں پیٹھ میں چھرا گھونپنا تھا، وہ سیدھا سیدھا چھپ چھپا کے ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے کھلم کھلا دھاندلی سے، بدماشی سے انہوں نے وہ الیکشن چوری کر لی۔ اگر عمران خان صاحب 2013 میں ان کی مرضی سے آئے ہوتے، 2018 میں ان کی مرضی سے آئے ہوتے،
تو 2024 میں ایسے کھلم کھلا دھاندلی نہ کرنی پڑتی۔ پاکستانی قوم کا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جس کو ایک بار ووٹ دیتے ہیں دوسری بار اس کو ووٹ نہیں دیتے، لیکن خان صاحب مسلسل تیسری بار اچھے خاصے ووٹ لے رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی کے کندھے پر نہیں بیٹھ کے آئے، وہ صرف عوام کے لیڈر بن کر آئے ہیں۔ یہ بات ہر عام و خاص اپنے پلے سے باندھ لے، نہیں باندھیں گے تو عمران خان کو روکنے کے لیے جتنے ابھی تک سارے کے سارے ادارے ایکسپوز ہوئے ہیں آگے مزید ہوں گے، اور ان کا ڈیفینڈ کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے وہ بھی مزید ایکسپوز ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔